میرے محترم بھائیوں، اس بات کو میں ہر سال دہراتا ہوں، لیکن ہر سال پھر وہی سوال پوچھا جاتا ہے۔ ابھی بھی ہمارے ایک نوجوان دوست نے وہی سوال پوچھا کہ یہ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، یہ آخر فرق کیا ہے؟ ان میں کیوں فرق آتا ہے؟ کیوں اختلاف ہے؟ اس بات کو گہرائی سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اختلاف نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے دین میں۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ چیزوں کو سمجھنے میں انسانوں کی طبیعت میں فرق ہوتا ہے، انسانوں کے مزاج میں فرق ہوتا ہے، چیزوں کو سمجھنے کے انداز میں فرق ہوتا ہے، چیزوں کو دیکھنے کے انداز میں فرق ہوتا ہے، جس سے مطلب بدل جاتا ہے۔ اس بات میں پوری امت میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ سارے کہتے ہیں کرنا چاہیے، ضروری ہے، واجب ہے، اس کے بغیر جو ہے وہ دین پر عمل ہو ہی نہیں سکتا۔ صرف یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سمجھنے میں اختلاف ہوتا ہے، سمجھنے کے انداز مختلف ہوتے ہیں۔ قرآن مجید نے کہا کہ جتنے بھی سمندری شکار ہیں وہ سب حلال ہیں۔ اب اس بات میں اختلاف ہوا سمجھنے میں کہ سمندری شکار سے مراد کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ نے کہا کہ سمندری شکار سے مراد صرف مچھلی ہے، جبکہ باقی ائمہ نے کہا کہ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ سمندر میں جو بھی جانور ہیں سب حلال ہیں۔ اب دیکھیں اس سے امت کو کتنا بڑا فائدہ ہو گیا، کتنی بڑی سہولت مل گئی۔ ڈاکٹر محمود احمد غازی بہت بڑے اسکالر گزرے ہیں اور پوری دنیا میں انہیں تسلیم کیا جاتا تھا۔ اسلامی یونیورسٹی کے ریکٹر بھی رہے، وفاقی وزیر بھی رہے۔ وہ کہتے ہیں ایک دفعہ میرا ایسے ملک میں جانا ہوا جہاں حلال فوڈ میسر نہیں تھی، کسی ہوٹل کے اندر بھی، غیر مسلموں کا ملک تھا۔ میں بڑا پریشان ہوا، ایک ہوٹل میں گیا، بھوک لگی ہوئی تھی، کھانے کے لیے حلال چیز کو میسر نہیں۔ کہتے ہیں میں نے انہیں کہا کہ سی فوڈ لے آئیں۔ اب کہتے ہیں جب سی فوڈ لے کے آئے تو اس میں کیکڑے اور اس طرح کی چیزیں، مچھلی نہیں تھی۔ اب میں کہتے وہ پلیٹ سامنے پڑی اور میں پریشان ہوں کہ کیا کروں۔ فتویٰ پتہ تھا، امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے، امام شافعی کہتے ہیں جائز ہے۔ کہتے ہیں میں نے کہا یا اللہ، آج میں امام شافعی کے فتوے پہ عمل کر رہا ہوں، ظاہر اور کوئی صورت نہیں ہے۔ ابھی امت کے لیے کتنی سہولت پیدا ہو گئی۔ تو کہتے ہیں میں نے امام شافعی کے فتوے پر عمل کرتے ہوئے اس کو کھا لیا، یہ بالکل جائز ہے، فتویٰ موجود ہے۔ اسی طرح صحابہ کے درمیان بھی اختلاف ہوتا تھا۔ اب دیکھیں زیورات عورتوں کے پاس ہوتے ہیں، اب زیورات پہ کس کس زیور پہ زکوٰۃ دینی ہے، اس میں اختلاف ہے۔ کچھ صحابہ یہ سمجھتے ہیں کہ سارے کے سارے زیور جو موجود ہیں اس پہ زکوٰۃ دینی چاہیے، چاہے وہ عورت پہنتی ہے یا نہیں پہنتی۔ اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جو زیور عورت معمول میں پہنتی ہے، دن رات پہنے رکھتی ہے، ہمیشہ پہنتی، اس پہ زکوٰۃ نہیں۔ اب میرا فتویٰ اسی پہ ہے، مجھ سے جو بھی پوچھے میں کہتا ہوں کہ جو عورت جو ہے جو معمول کے اندر پہنتی ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں۔ اس سے سہولت پیدا ہوتی ہے نا امت کو، حضور نے فرمایا کہ سہولت پیدا کرو، سختی پیدا نہ کرو۔ اب مجھ سے بھی جو پوچھے گا تو میں تو اماں عائشہ صدیقہ کی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اسی پہ فتویٰ دوں گا، یہ ہونی چاہیے۔ اس سے امت کو سہولت پیدا ہوتی ہے۔ یہ بات میں نے بہت دفعہ یہ واقعہ بھی عرض کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت بھیجی، غزوہ بنو قریظہ کا واقعہ ہے، اور ان کو یہ ہدایت دی کہ تم نے عصر کی نماز نہیں پڑھنی جب تک کہ فلاں جگہ پر نہ پہنچ جاؤ۔ اب وہ جماعت 10 11 12 جتنے لوگوں کی بھی تھی وہ روانہ ہوئے، راستے میں دیر ہو گئی، وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکے، عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ اب صحابہ میں اختلاف ہوا، کچھ صحابہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عصر کی نماز نہیں پڑھنی جب تک کہ فلاں جگہ نہ پہنچ جاؤ، تو ہم نے تو نہیں پڑھنی۔ کچھ دوسروں نے کہا کہ بھئی حضور کی بات کا مطلب یہ تھا کہ تم جلدی کر کے وہاں پہنچ جائے اور عصر وہاں پڑھنی ہے جا کے۔ اب چونکہ ہم لیٹ ہو گئے ہیں، نہیں پہنچ سکے، اس لیے ہمیں عصر پڑھ لینی چاہیے یہاں پہ۔ اب دیکھیں ایک جو ہے حضور کی ظاہر بات پر عمل کر رہے ہیں، اور دوسرے کا منشا یہ ہے کہ حضور کی بات کا مقصد کیا تھا اصل میں۔
تو جنہوں نے کہا کہ نہیں حضور نے کہہ دیا سو کہہ دیا، ہم نے تو نہیں پڑھنی، انہوں نے نماز نہیں پڑھی اور انہوں نے وہاں جا کر قضا نماز پڑھی۔ اور جنہوں نے کہا کہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا مطلب اصل میں یہ تھا، انہوں نے وہاں پر نماز پڑھ لی، وہاں پہ نماز کا وقت ہو گیا تھا۔ اب جب یہ جماعت جو ہے واپس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی اپنا مشن پورا کر کے، تو یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاملہ پیش آیا تو کون صحیح تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، آپ نے فرمایا دونوں صحیح تھے۔ پھر امت کو کتنی سہولت پیدا ہو گئی جی، یعنی جو شخص بھی چاہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل ہو جائے اور سنجیدگی سے اخلاص سے چاہتا ہے تو اللہ اس کو نہیں پوچھے گا، انشاءاللہ اللہ اس کو معاف کرے گا۔ یہی بس اختلاف ہے امت کے اندر، اور کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اصل میں بات نبی کی بات پر ہی عمل کرنا چاہتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ اس طرح بہتر ہو سکتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ اس طرح بہتر ہو سکتا ہے۔ تو یہ حرام حلال جائز ناجائز کا جھگڑا نہیں ہے جس کو روٹی اور مولوی نے روٹی کے چکر میں حلال حرام کا جھگڑا بنا دیا ہے۔ یہ صرف افضل اور غیر افضل کا جھگڑا ہے۔ کچھ کہتے ہیں اس طرح بہتر ہے، کچھ کہتے ہیں اس طرح بہتر ہے۔ تو آپ کو جس کی بات اچھی نظر آئے، جس کی دلیل بہتر لگے، اس کی بات مان لیجئے۔ یہ اختلاف پیدا کیا ہے لوگوں نے اپنی روٹی کے چکر میں، تو اپنی بھیڑوں کو رنگ لگائے ہیں تاکہ ہماری بھیڑیں دوسروں کے ریوڑ میں نہ جانے پائیں، ان کو روکتے ہیں اور ان پر رنگ لگاتے ہیں تاکہ پہچانے جائیں اور ہمارا چندہ اور ہمارے وسائل کم نہ ہونے پائیں۔ تو خدا را اس بات کو سمجھیے، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اگر یہ اختلاف یہ بنا کر لوگوں نے مسجدوں کو بھی رنگ لگا دیے ہیں، یہ فلاں مسلک کی مسجد ہے، یہ فلاں مسلک کی مسجد ہے، مسلک ایک ہی ہے، وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کوئی مسلک نہیں ہے۔ قیامت میں یہی مسلک پوچھا جائے گا، اس کے علاوہ کوئی اور مسلک قبول نہیں کیا جائے گا کہ کیا تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر تھے؟ تو اس لیے جو شخص بھی دیانتداری کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کر لے، انشاءاللہ اللہ اس کو نہیں پوچھے گا۔ ایک کہتا ہے کہ ہاتھ یہاں باندھنے چاہیے، دوسرا کہتا ہے ہم، دونوں کے اپنے دلائل موجود ہیں۔ آپ کو جس کی دلیل مطمئن کرتی ہے اس پر عمل کیجئے، انشاءاللہ اللہ آپ سے قیامت کے دن نہیں پوچھے گا۔ بالکل وہی ڈاکٹر محمود غازی کی بات کی، ٹھیک ہے یا اللہ میں اب ان کے فتوے پہ عمل کرتا ہوں، تو یہ امت کے لیے سہولت ہے، اس میں امت کے لیے اس میں بہتری ہے، یعنی امت کے اندر سختی نہیں ہے۔ اگر ایسا معاملہ ہوتا کہ ایک ہی طرح عمل ہو سکتا تو امت کے لیے سختی پیدا ہو جاتی اور امت کے لیے مشکل پیدا ہو جاتی۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ میری امت پورے عالم کے اندر پھیلے گی، ہر علاقے کے، ہر جگہ کے، ہر مزاج کے، ہر طرح کے لوگ اس کے اندر آئیں گے، لوگوں کے سوچنے کے انداز اور ہوں گے، اس لیے آپ نے ان کو سہولت دی کہ جو اس طرح کر سکتا ہے ویسے کر لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے، کچھ صحابہ آئے اور آ کر آپ کے وضو کے پانی کو لے کر اپنے چہرے پر ملنے لگے۔ ابو بکر، عمر، عثمان و علی یہ بھی موجود تھے، ظاہر ہے یہ بڑے درجے کے صحابہ، یہ کھڑے تھے، یہ عمل نہیں کر رہے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابہ جو کر رہے تھے ان سے پوچھا تم یہ کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں آپ سے محبت ہے۔ اچھا، آپ نے ان کو منع نہیں کیا، صرف یہ پوچھا۔ اور جب انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ سے محبت ہے تو حضور نے فرمایا جسے مجھ سے محبت ہو وہ ہمیشہ سچ بولے، جسے مجھ سے محبت ہو وہ کسی کو دھوکہ نہ دے، جسے مجھ سے محبت ہو، یہ آپ نے ایک لمبی بات ارشاد فرمائی، اس کو منع نہیں کیا چونکہ اس کا اپنا ایک انداز تھا لوگوں کی محبت کا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے کرنے دو، لیکن اکابر صحابہ نے یہ عمل نہیں کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس موقع پر اصل بات کی طرف توجہ دلائی۔ میری محبت کا مقصد اصل اس سے پورا ہوتا ہے کہ تم سچ بولو، تم دھوکہ نہ دو، اور تم لوگوں کی امانتوں میں خیانت نہ کرو۔ تو یہ سارا کے سارا مسئلہ ہے، اس میں کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے کہ دین کے اندر امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام ابو حنیفہ، امام مالک، ان کا چیزوں کو دیکھنے کا انداز مختلف ہے، سمجھنے کا انداز مختلف ہے۔ آج آپ دیکھتے ہیں نا آئین ایک ہی ہوتا ہے، ہر وکیل اس کی نئی تشریح کرتا ہے۔ 10 وکیل ہیں تو 10 کی 10 تشریح سامنے آ جائیں گی، نہیں جی اس لفظ کا مطلب یہ ہے۔ اس طرح قرآن مجید کے الفاظ کو سمجھنے میں یہ فرق ہوتا ہے، حدیث کے الفاظ کو سمجھنے میں فرق ہوتا ہے، اس سے پھر آگے دلائل ہوتے ہیں، ان دلائل کی بنیاد پر بندہ اپنی ایک رائے بناتا ہے۔ تو آپ کو جہاں بھی مسئلہ ہو لوگوں سے دلیل پوچھیے کہ بھی آپ کس دلیل کی بنیاد پر عمل کرتے ہیں، تو وہ اگر وہ دلیل آپ کو اچھی لگے تو اس پر عمل کر لیجئے، دوسرے کی دلیل اچھی لگے اس پر عمل کر لیجئے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔